بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمیں خدا کیسے ملا؟ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے جو عموماً میں کہتا ہوں، میری ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ محترمہ ڈاکٹر خدیجہ جولائی 1980 میں اسلام قبول کیا، دوبارہ بعد واپس آسٹریلیا چلے گئی اور اگست 1981 میں دوبارہ پاکستان آئیں۔ یہی 29 ستمبر کو وفات پا گئیں۔ ارکان حرم ان کے قبول اسلام کے چند ہی روز بعد منصورہ میں ملاقات کر کے ذیل کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا۔ اس وقت وہ مکمل با پردہ اسلام لباس میں ملبوس تھیں۔ براہ کرم سے اپنا تفصیلی تعارف کرا دیجیے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے میرا نام مس مائر لینا گارسیا تھا۔ میرا آبائی وطن برازیل تھا، مگر میرے والد ڈاکٹر آرتھر ایڈورڈ گارسیا جو ایک ماہر معالج تھے، برطانیہ میں فوج کی میڈیکل کور میں اعلیٰ افسر تھے اور برما میں تعینات تھے۔ وہیں 1969 میں پیدا ہوئے۔ میٹرک کی تعلیم رنگون میں حاصل کی، پھر والد صاحب نے ملازمت سے ریٹائرمنٹ لے لی اور کیلیفورنیا میں رہائش اختیار کر لی۔ وہاں انہوں نے پرائیویٹ پریکٹس شروع کی اور جو بڑی کامیابی سے چلنے لگی، مگر افسوس کہ جلد انہیں موت کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ اس وقت میری عمر 18-19 برس کی تھی۔ والد اس صدمے سے جانبر نہ ہو سکے اور 2-3 سال کے اندر اندر وہ بھی وفات پا گئے۔ میں دنیا میں تنہا رہ گئی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ بہن بھائی کوئی نہ تھا، تاہم میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں ہمیشہ ایک اچھی اسٹوڈنٹ بھی تھی اور والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ چنانچہ میں نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور یونیورسٹی آف میڈیسن کیلیفورنیا سے گریجویشن کر لی۔ لکھنے کا، پڑھنے کا وہ بھی شوق تھا، اس لیے مختلف اخبارات میں واقعہ نگاری اور مضمون اور نویسی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا اور پرائیویٹ پریکٹس کے ساتھ ساتھ شراب، تمباکو نوشی اور دیگر منشیات کے خلاف بھی لیکچر دینے لگے۔ ان لیکچروں کے سلسلے میں مجھے امریکہ اور یورپ کے بہت سے ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے دنیا بھر کی سیاحت کی، حتیٰ کہ بالآخر میں نے آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں مستقل رہائش اختیار کر لی، وہیں کلینک بنا لیا اور فری لانسر صحافی کا مشغلہ بھی جاری رہا۔ اس سے مجھے خاصی آمدنی ہو جاتی ہے۔ اسلام سے آپ کب اور کیسے متعارف ہوئے؟ میرا آبائی مذہب عیسائیت ہے۔ میں کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتی ہوں، مگر سچی بات یہ ہے کہ اس مذہب نے مجھے کبھی متاثر نہیں کیا۔ ذہن میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے تھے اور میں پادریوں اور دیگر متعلقہ لوگوں سے بحث بھی کرتی تھی، مگر کہیں سے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملتا تھا۔ مثال کے طور پر تثلیث کا عقیدہ اور اتنا محمل اور مضحکہ خیز ہے کہ کوئی باہوش انسان اسے قبول نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ میرے ضمیر نے مجھے شراب نوشی اور عیش و پرستی سے دور رکھا۔ میں کبھی گوشت نہیں کھایا اور کبھی کافی تک نہیں پی اور سبزیاں اور پھلوں کے حبوب پر گزارا کرتی رہی ہوں۔ میرا وجدان کہتا تھا کہ زندگی گزارنے کا جو انداز یورپ اختیار کر رکھا ہے وہ خلاف فطرت ہے۔ چنانچہ تلاش حق کی خاطر میں نے دیگر مذاہب کا مطالعہ کیا، مثلاً جوڈائزم، کنفیوشنزم اور ہندو مت، مگر کسی سے بھی میری تسکین نہ ہوئی۔ اس ضمن میں میں نے اسلام کے بارے میں بھی کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا، اس کے اچھے اصولوں سے متاثر تو ہوئی، مگر تصویر واضح نہ ہوئی، شاید اس لیے کہ ان کتابوں کے مصنف یورپ کے متعصب عیسائی تھے۔ اس لیے میں نے اپنے دل میں اسلام کے بارے میں نرم گوش رکھنے کے باوجود اس سے دور رہی۔ اس حالت میں ایک عرصہ گزر گیا۔ یہ میری خواہش نصیبی ہے کہ میں نے محترمہ جمیلہ کی کتب کا مطالعہ کیا اور جب 1960 لگ بھگ صحافیوں کے ایک وفد کے ساتھ پاکستان آئی اور مریم جمیلہ سے ملی تو میں ان کی سادگی اور شخصیت سے بہت متاثر ہوئی۔ انہوں نے ایک ایسے
شخص سے شادی کی جو پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کے بچے بھی تھے، اور وہ اپنی ضعیف قلمور ساس کی خوب خدمت کرتی اور خاموش اور وقار سے خدمت دین میں مصروف رہتی۔ مریم جمیلہ نے ایک کتاب پڑھنے کو دی۔ اس کتاب سے مجھے اسلام کا بھرپور تعارف حاصل ہوا۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ اسلام ایک وسیع فطری مذہب ہے۔ توحید کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے اور نظر آنے والی ہر چیز خدا کی وحدانیت پر شاہد عدل ہے۔ آسٹریلیا واپس جا کر میں اپنے آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے تیاری کرنے لگی، مگر بدقسمتی سے ایک روز ایک حادثہ رونما ہوا۔ میں گر پڑی اور تہنے کے قریب سے میری ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ میں ایک عرصے سے ہسپتال کے بستر پر پڑی رہی اور اس عالم میں صرف خدا کی یاد اور دعا ہی کے سہارا تھا جس نے مجھے دوبارہ صحت یاب کیا۔ میں دوسری مرتبہ پاکستان آئی، مریم جمیلہ سے ملی تو قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی اور انہوں نے مشورے پر اس مقدس عظیم نعمت سے سرفراز ہوئی ہوں۔ اس سعادت پر میں اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ آپ کے ان فیصلے سے آپ کے خاندان اور سوسائٹی کا کیا رد عمل ہوگا؟ جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ میرا کوئی خاندان نہیں ہے۔ میں نے شادی نہیں کی اور اس کا سبب یہ تھا کہ یورپ کے معاشرے میں مرد عورت سے خلوصی رشتہ ہرگز نہیں رکھتے۔ وہ عورت کو کھلونا اور تفریح اور عیش پرستی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور مجھے ان کی ان حرکتوں سے ہمیشہ بیزاری رہی۔ مجھے کوئی مخلص اور انسانی قدروں کا حامل مرد نظر نہیں آیا، اس لیے میں شادی نہیں کر سکی۔ بہرحال جہاں تک کہ عام ملنے والوں اور سوسائٹی کا تعلق تو میں جانتی ہوں کہ ان کا رد عمل خوشگوار نہیں ہوگا۔ وہ ناک پھونک چڑھائیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ مجھے ان کی پرواہ نہیں۔ یورپ بھی اب میں آسٹریلیا میں نہیں رہنا چاہتی۔ واپس جا کر فلیٹ بیچوں گی اور مصروفیات کو سمیٹوں گی اور پاکستان یا سعودی چلی جاؤں گی۔ میری خواہش ہے کہ میری باقی ماندہ زندگی مدینہ گزرے اور یا لاہور میں مکہ معظمہ جا کر حج کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہوں۔ یورپ میں شاید آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا کی معاشرتی زندگی میں تمام یورپ کی طرح سکون و چین نام کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ چوری، قذافی اور جرائم کی بھرمار ہے۔ بچے اور بوڑھے عورتیں منشیات کے عادی ہیں۔ جنسی بے روی آخری حدوں کو لانگ چکی ہے اور معمولی بات پر مکان جلا دیتے ہیں۔ چنانچہ کچھ بعید نہیں کہ میں واپس جاؤں تو اپنا فلیٹ جلا ہوا دیکھوں تو سڈنی میں تھوڑی دیر کے بعد فائرنگ بریگیڈ کی گاڑیاں شور مچاتی بھاگتی دکھائی دیتی ہیں اور یہ وہیں کی زندگی کا المناک معمول بن گیا ہے۔ کوئی ایسی شخصیت جس نے آپ کو متاثر کیا؟ جی ہاں، میں مریم جمیلہ سے بے حد متاثر ہوں۔ انہوں نے اپنی قدیم خاندانی ملکی روایات کو ترک کرنے کے انداز اپنا لیا۔ وہ بہت ہی سادہ خاموش زندگی بسر کرتی ہیں۔ خاوند ان کو 90 سالہ بوڑھی والد کی خدمت کرتی ہے، بچوں کی شفقت اور پرورش کرتی ہے۔ ملنے والوں نے بہت ہی اتفاق سے واپسی میں تو سب سے بڑھ کر انہوں نے ان قدر کتابیں لکھیں جنہوں نے ایک طرف معمولی تہذیب کا ملموح تعارف لکھا اور دوسری طرف اسلام کی حقانیت اور وضاح روشن کر دی۔ میں ایک دیکھ کر حیران ہوئی کہ محترمہ جمیلہ ٹی وی نہیں دیکھتی اور میک اپ اور آرائش کے سامان کی پرواہ نہیں کرتی، تعشیت سے بے نیاز ہیں۔ انہوں نے کو عظیم بلندیوں پر دیکھا اور انہیں کتاب اور شخصیت سے متاثر ہو کر اسلام حلقے میں آئی ہوں۔ میں ان کی عظیم عورت کا شکر ادا کرتی ہوں اور اسے سلام کرتی ہوں۔ کوئی پیغام جو آپ پاکستانی مسلمانوں کو دینا چاہتی ہیں؟ میں اپنی مسلمان خواتین بہنوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ وہ اسلام کے نظام عدل کو اختیار کریں اور جو فریق زندگی کی پیغمبر اسلام نے ان کے لیے وضع کیا
ہے وہی اختیار کریں۔ میں نے شلوار قمیض چادر اور برقعے سے بڑھ کر اچھا لباس خواتین کے لیے کوئی نہیں دیکھا۔ اسی سے خواتین کی عزت ہے اور یہ چیز معاشرے کو مختلف قباحتوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتی ہوں کہ یورپ میں عورتوں کا لباس انتہائی لچر اور توہین آمیز ہے۔ خدا کے لیے ان کی نااہلی سے بچیں اور پردے کا وہ انداز اختیار کریں جس کی تلقین اسلام نے کی ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی تو پلیز کامنٹ کر کے بتا دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔